ہم لوگ ذرا روزینہ پھپھو کی طرف جا رہے ہیں، ان کے سسر کا انتقال ہو گیا ہے، شام تک واپس آئیں گے، تم ذرا خیال رکھنا، گھر میں صرف ایک ہی ملازم ہے، باقی چھٹی پر گئے ہوئے ہیں، کوئی پرابلم ہو تو مجھے فون کر دینا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ناشتہ کر کے وہ لوگ چلے گئے۔ میں ابھی ناشتے کی ٹیبل پر ہی بیٹھی تھی کہ مجھے یاد آیا کہ فارس سے بات کرنی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور تبھی مجھے باہر گراج میں کسی کی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں چونک سی گئی، یہ فارس کی گاڑی تھی۔ میں گھر کے اندرونی حصے سے باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ وہ واقعی فارس تھا جو اس وقت اپنی سیاہ رنگ کی کرولا سے نیچے اتر رہا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی اور چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ مجھے اچھی طرح پتا تھا اگر میں کسی رات اس سے بات کیے بغیر سو جاتی تھی تو اسے کتنا برا لگتا تھا، اور کل تو ہمارے نکاح کی رات تھی اور میں موبائل آف کر کے سو گئی تھی۔ وہ انہیں خطرناک تیوروں سے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، گھر میں کوئی نہیں تھا، سب جا چکے تھے، صرف ایک ملازم تھا جو اندر کہیں مصروف تھا۔ میں بے اختیار الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ جتنا مجھ پر محبت لٹاتا تھا غصے کا اتنا ہی زیادہ تیز تھا۔ میں ہمیشہ اس کی مزاج کی سختی سے گھبرایا کرتی تھی۔ اچانک میرا پاؤں سوئمنگ پول کے کنارے سے ٹکرایا، مگر اس سے پہلے کہ میں خود کو سنبھال پاتی مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں سیدھا سوئمنگ پول کے ٹھنڈے پانی میں جا گری۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ مجھے تیراکی آتی تھی، اس لیے میں نے جلدی خود کو سنبھال لیا۔ جیسے ہی میں نے پانی سے سر باہر نکال کر اپنا سانس بحال کیا، میری نظر فارس پر پڑی۔ وہ سوئمنگ پول کے کنارے پر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو کچھ تھا وہ برداشت سے باہر تھا۔ میں بے اختیار خود کو دیکھ کر رہ گئی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے میرے کپڑے بھیگ گئے تھے، میرے بال بھی گیلے ہو کر میرے چہرے اور گردن پر چپک گئے تھے۔ میں نے سوچا فارس سے کہتی ہوں مجھے باہر نکالے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی فارس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اگلے ہی لمحے اس نے چھلانگ لگائی اور پانی سے بھرے سوئمنگ پول میں عین میرے برابر دھڑم سے آن گرا۔ پانی میں میرا توازن بگڑا اور میں پھر سے پانی میں گرنے لگی، لیکن ہاتھ بڑھا کر فارس نے مجھے سنبھال لیا۔ ارے منال دیکھو کہیں ڈوب نہ جانا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے برابر پانی میں کھڑا کرتے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں حیران تھی، آخر فارس نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، اور اگر اس طرح کی نازیبا حرکت کرتے ہوئے کوئی مجھے اور فارس کو دیکھ لیتا تو نامعلوم ہمارے بارے میں لوگ کس طرح کی باتیں بناتے۔ میں نے بے اختیار گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ میرے شاندار محل نما گھر میں اس وقت کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، مگر میں بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں فارس؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کو بھی یہاں سے جانا چاہیے، آپ کو تو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جانتے تو ہیں آپ کہ بابا کس طرح غصے کے تیز ہیں، اور آپ اس طرح پانی میں۔ میری بات ابھی میرے منہ میں ہی تھی جب فارس نے میری بات کاٹ دی۔ ہاں جانتا ہوں تمہارے بابا بہت غصے والے ہیں، اور اگر انہوں نے مجھے اور تمہیں اس طرح سوئمنگ پول میں دیکھ لیا تو انہیں بہت غصہ آ جائے گا، لیکن کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ تم اب میری بیوی بن چکی ہو، اور شرعی لحاظ سے مجھے اس بات کا پورا حق ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس رہوں، چاہے پانی میں یا خشکی میں یہاں ہوا میں جیسے بھی ہوں۔ وہ جذبے لٹاتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا، اور میں اس کے الفاظ کی حدت سے گھبرا رہی تھی۔ اس کی بولتی ہوئی نگاہیں مجھے اپنے وجود میں کڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے صرف اس بات کی پریشانی تھی کہ کہیں بابا واپس نہ آ جائیں۔ وہ بے حد غصے والے تھے اور سبھی ان کے غصے سے گھبرایا کرتے تھے۔ انہوں نے کل ہی تو مجھے کہا تھا کہ رخصتی تک مجھے شدید احتیاط کرنی ہے، میں فارس سے غیر معمولی حد تک میل ملاپ نہ رکھوں، ورنہ خاندان بھر میں بہت باتیں بنیں گی، اور مجھے اس بات کا اچھی طرح پتہ تھا۔ مگر فارس کو کیسے سمجھاتی؟ کل تم بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، میرے نام کا جوڑا پہن کر، میرے نام کی مہندی لگا کر تم خاموشی سے اوپر کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں ساری رات تمہیں فون کرتا رہا اور تم نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا۔ فارس ناراضگی بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی، لیکن میرے بولنے سے پہلے ہی وہ کہہ اٹھا، ختم کرو نا یہ پڑھائی منال، رخصتی کروا لیتے ہیں، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔